حضرت آدم علیہ السلام جب 40 برس تک روتے رہے، سجدہ کرتے رہے، تڑپتے رہے اور کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک طرف حضرت آدم رو رہے ہیں، دوسری طرف حضرت حوا رو رہی ہیں کہ اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، ہمیں معاف کر دے۔ اگر آپ نے ہماری خطا کو معاف نہیں کیا اور ہم پہ نظر رحمت نہیں ڈالی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ بس یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، مگر اللہ میاں نے ان کی پکار نہیں سنی، یہاں تک کہ ایک دن ان کی زبان سے یہ جملے نکلے، اللہم بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی، اے اللہ اپنے پیارے محمد کے صدقے میں میرے اس خطا کو معاف کر دے۔ 40 برس تک دعا کرتے رہے مگر حق تعالیٰ نے پوچھا نہیں۔ اب جو یہ جملہ زبان سے نکلا تو حق سبحانہ وتعالی متوجہ ہو گئے اور پوچھا یا آدم وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ، آدم تم نے محمد کو کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا، تم نے کیسے اسے پہچانا؟ عرض کرنے لگا کہ اے پروردگار ذوالجلال، جس وقت آپ نے میرے قالب خاکی کو بنایا اور اس کے اندر میری روح کو ڈال دیا، جب میں زندہ ہوا اور میں نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا تو مجھے عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا ملا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے دیکھا ایک طرف تیرا نام، دوسری طرف محمد کا نام۔ اسی دن سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ قریب رکھا ہے وہ آپ کا پیارا بندہ ہوگا۔ اور عرش کے پایوں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں اے آدم تم نے صحیح سمجھا، واقعی محمد میرے محبوب ہیں، محمد میرے پیارے ہیں۔ اگر وہ مجھے پیدا کرنے نہ ہوتا، اگر اس کو میں پیدا کرنا مجھے پیش نظر نہ ہوتا تو میں نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ کائنات کو پیدا کرتا، اور نہ اے آدم میں تجھے پیدا کرتا۔ اب جب کہ تو نے اس کا نام لیا ہے، جاؤ ہم نے اسی کی خاطر میں تمہاری لغزش اور خطا کو معاف کر دیا۔ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا۔ آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا برکت سے اسم پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت نوح علیہ السلام جو طوفانی موجوں سے بچ گئے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے پیشانی پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کی وجہ سے وہ کشتی سلامتی کے ساتھ پار ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی نور مسلسل منتقل ہوتا چلا گیا، ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں منتقل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ نور آ کے حضرت عبد المطلب آپ کے دادا کے سپرد ہوا۔ عبد المطلب آپ کے دادا ہیں۔ جب یہ نور ان میں منتقل ہوا، مل کے دعا مانگو کہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا ہے کہ جس دعا میں تم شامل ہوتے ہو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ جبل صبیر پہ اس کو لے گئے،
اور اس وقت دعا مانگتے تھے قریش کہ اے اللہ عبد المطلب کو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، اے اللہ ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں ہماری قحط سالی کو دور فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ آسمان پہ ابر آ گئے اور بارش ہو گئی۔ یہ برکت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی۔ اب خواب میں حضرت عبد المطلب کو یہ دکھایا گیا کہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ چھپ گیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس جگہ بیت اللہ کے پاس زمزم کا کنواں ہے، کیونکہ اس پر حملہ ہوا تھا مکہ معظمہ پر اور پورے شہر کو برباد کر کے ایک بادشاہ گیا تھا اور چاہے زمزم کو مٹی سے بھر کر کے اس کو ختم کر دیا تھا۔ بہت سا وقت گزر گیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چاہے زمزم کہاں پر ہے۔ اب چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے دنیا میں، اس لیے حکم ہوا کہ چاہے زمزم جو ہے اس کی کھدائی کرو۔ عرض کیا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں کہ کہاں ہے چاہے زمزم، تو خواب کے اندر اس کو نشان بتا دیا گیا کہ یہ ہے چاہے زمزم، یہاں کھدائی کرو۔ تو آپ تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک بیٹا تھا فقط، حارث، اس کے ساتھ مل کر کے کھدائی کرنے لگے، لیکن مشرکین نے آ کر کے روک دیا کہ کیا کرتے ہو تم یہاں، کیوں یہاں گھڑا کھودتے ہو؟ کہا کہ چاہے زمزم یہاں پر ہے، میں اس کی کھدائی کرتا ہوں۔ تو جواب دیا سب نے مل کر کے کہ نہیں، ہم کھدائی کرنے نہیں دیں گے تمہیں، منع کر دیا۔ مجبور ہو گئے، کہا کہ اے خدایا میں ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو میں ان کی بات کی پرواہ نہ کرتا اور میں اس کی کھدائی کر دیتا۔ اے اللہ میں منت مانتا ہوں، میں نذر کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے دیے، 10 بیٹے اگر آپ نے مجھے دے دیے تو میں ایک بیٹا خدا کے آپ کے نام پر اے اللہ اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دوں گا۔ مقصد یہ تھا کہ 10 بیٹے جب مجھے ہوں گے تو میں زبردستی بھی کنویں کے جو ہے نا زمزم کا کنواں اس کی کھدائی کروں گا، کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا۔ خدا کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور 10 بیٹے ہو گئے۔ ذرا میں ان 10 بیٹوں کا نام لے لوں۔ 10 اولاد تھے، 10 جو ہے نا، 10 جو تھے وہ بیٹے تھے، اور حضرت عبد المطلب کو 6 لڑکیاں پیدا ہوئی، 10 اور 6 16 اولاد۔ وہ 10 بیٹے جو پیدا ہوئے تھے وہ کون تھے؟ ایک حضرت عباس، دوسرے حضرت حمزہ، تیسرے حضرت عبداللہ، چوتھے ابو طالب، پانچویں زبیر، چھٹے حارث اور 7ویں حاجل، 8ویں مقوم، 9ویں درار، 10ویں ابو لہب۔ یہ 10 بیٹے اور 6 لڑکیاں، ایک لڑکی صفیہ، دوسری ام حکیم البیضا، تیسری عاتقہ، چوتھی امیمہ، 5ویں عروہ، 6ٹھی برہ۔ 6 لڑکیاں، 10 لڑکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو دے دیے۔ اب جبکہ 10 بیٹے ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیے تو ان کو بس فوراً خیال آ گیا کہ میں چاہے زمزم کی کھدائی کروں۔ چاہے زمزم کی کھدائی بھی ہو گئی، مگر اسے پھر اپنا نظر یاد آ گیا، اپنی منت یاد آ گئی کہ میں نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 10 بیٹے اگر آپ مجھے دے دو گے تو میں ایک خدا کے نام پر، تیرے نام پر ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ اب 10 میں سے کس کا انتخاب کریں؟
चुनाचे कुरान अंदाजी की उन्होंने, कुरान अंदाजी की कि जिसका नाम निकलेगा उसी को ज़िबा करूंगा। चुनाचे कुरान अंदाजी के अंदर हजरत अब्दुल्लाह का नाम निकला, हुजूर के वालिद का। और अब्दुल्लाह बड़े प्यारे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को थे, सबको अजीज था, सबका महबूब था। लोगों ने पूछा कि क्या फिर तुम अब्दुल्लाह को ज़िबा करोगे? कहा जरूर, इसलिए कि मैंने मन्नत मानी है। जब मैंने मन्नत मानी है तो अपना वादा मुझे पूरा करना होगा। कहा यह तो ठीक नहीं है, यह तो एक सुन्नत और एक रस्म बन जाएगी कि हर शख्स फिर अपने बेटों को ज़िबा करता रहेगा, हर शख्स ये मन्नत मानेगा, ऐसा मत करो। उन्होंने जवाब दिया लेकिन मैं मजबूर हूं, इसलिए कि उस वक्त तुम लोगों ने मुझे चाहे जमजम को खोदने नहीं दिया, मजबूर होकर मैंने ये मन्नत मानी थी, अब मुझे पूरा करना है। दूसरी दफा कुरानदाजी में भी अब्दुल्लाह का नाम निकला, तीसरी दफा कुरानदाजी में भी अब्दुल्लाह का नाम निकला। कहा मैं तो जरूर ज़िबा करूंगा, अगरचे अब्दुल्लाह मुझे प्यारे हैं। तो इन्होंने कहा कि फलाने जगह पर एक आलिम रहते हैं हमारे, उनसे जाके मशवरा करो कि अगर कोई ऐसा रास्ता हो तो वो तुम्हें बता दे जिससे अब्दुल्लाह बच जाए। अजीजान मोहतरम मिलकर के सब गए उस आलिम के पास, उससे पूछा और सारा वाकया बयान किया। तो उसने कहा मैं एक तरकीब तुम्हें बताता हूं, उसी पे अमल करो। 2 तीर ले लो, 2 तीर कुराते फाल निकालने के वास्ते 2 तीर ले लो। एक तीर पर हजरत अब्दुल्लाह का नाम लिखो, दूसरे तीर पर 10 ऊंट लिखो, कागज लपेट के बांध दो, पता न पड़े कि अब्दुल्लाह किस पर लिखा है और 10 ऊंट किस पे लिखा है। अब कुरानदाजी करो, अगर अब्दुल्लाह का 10 ऊंटों का तीर निकला फाल में तो फिर 10 ऊंट ज़िबा करो, बस अब्दुल्लाह के ज़िबा करने की जरूरत नहीं। और अगर अब्दुल्लाह का नाम निकला तो फिर ऊंट बढ़ाते जाओ, 10 और बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, यहां तक कि ऊंटों का नाम निकल आए, फिर वो ऊंट ज़िबा करो, अब्दुल्लाह बच जाएगा। कहने लगे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आ गए और आने के बाद उन्होंने इसी तरीके पे कुरानदाजी की। 10 ऊंट पे अब्दुल्लाह का नाम निकला, 20 ऊंट लिखे फिर भी अब्दुल्लाह का नाम, 30 ऊंट लिखे फिर भी अब्दुल्लाह का नाम, 40 हुआ फिर भी अब्दुल्लाह का नाम, 50 हुआ फिर भी अब्दुल्लाह, 60 पे भी अब्दुल्लाह, 70 पे भी अब्दुल्लाह, 80 पे भी अब्दुल्लाह, 90 पे भी अब्दुल्लाह, 100 ऊंट का नाम आ गया तो फिर 100 ऊंट का नाम निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए और इस तरह अब्दुल्लाह बच गए। इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आना इब्नु ज़बीहैन, आना इब्नु ज़बीहैन, फरमाते हैं कि मैं वो खुदा का नबी हूं कि मेरे आबा और अजदाद में 2 शख्स ऐसे गुजरे हैं जो खुदा के रास्ते में ज़िबा करने के लिए पेश किए गए। एक मेरे अब्बा जान अब्दुल्लाह और दूसरे मेरे दादा हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिना के मैदान में ज़िबा करने के लिए ले गए थे, हुजूर उनकी औलाद में से। मैं 2 ज़बीहों का लड़का हूं, बेटा हूं, इस्माइल का और अब्दुल्लाह का। ये मेरे लिए बाइस सआदत है कि मेरे वालिद को भी खुदा ने कबूल किया और मेरे दादा को भी खुदा ने कबूल किया। अब जनाब अब्दुल्लाह इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे नूर मोहम्मदी की वजह से कि जहां जाते थे तो औरतें घरों पे के सामने खड़ी होकर के जब तक वो नजर आते थे टिकटिकी बांध के उसे देखती थी। इतना हुस्न और जमाल था हजरत अब्दुल्लाह का। और एक औरत वहां पे थी खुसूसी तौर पे जिनका नाम था फातिमा बिन्त मुर्रिल खसअमा।
یہ عورت کاہنہ تھی. اس عورت نے جب ایک نظر سرکار پہ ڈالی سمجھ لیا کہ یہ حسن اس کا نہیں اس نور کا ہے جو اس کی پیشانی پر ہے. کوئی سب سے بڑی ہستی اس سے پیدا ہونے والی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ کو اس نے دعوت دی کہ تم میرے پاس آؤ. حل لک ان تقع علی الان، اے عبداللہ آؤ، مجھے تم سے محبت ہے، میرے قریب آؤ، میں تمہیں 100 اونٹ دے دوں. عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، کیا جواب دیا؟ فرمایا اما الحرام فالممات دونہ، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ، یحم الکریم عرضہ ودینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ. عبداللہ نے کہا کہ میں تیرے قریب نہیں آ سکتا اس لیے کہ میں حرام سے میں بچنا چاہتا ہوں. اس نے بڑی خواہش کی کہ شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، مگر نہیں. حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے اور مکہ کی عورتیں اس کے پیچھے رہتی ہیں، جلدی سے اس کی شادی کر لوں. چنانچہ انہوں نے وہب ابن عبد مناف کے پاس آ کر کے کہا کہ تمہاری بیٹی آمنہ مجھے پسند ہے، میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں. آمنہ اس زمانے میں سب سے افضل قریش کی عورتوں میں سے تھی، نسب بھی سب سے اعلیٰ، شرافت بھی سب سے اعلیٰ، بڑی نیک عورت تھی. اور ان کے والد نے فوراً قبول کیا، رشتہ قبول کیا، نکاح ہو گیا. پہلی رات ہی وہ امانت جو عبداللہ کے پاس تھا وہ آمنہ کے سپرد ہوا. باہم دولہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، باہم دولہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی، قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی. وہ نور لم یزل جس کی ضیا تھی نور انور میں، وہ نور لم یزل جس کی ضیا تھی روح انور میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں. دوسرے دن پھر حضرت عبداللہ اسی گلی میں سے گزر رہے تھے کہ جہاں فاطمہ بنت مر الخصمیہ کا مکان تھا. عورت کھڑی تھی، اس نے عبداللہ کو دیکھا، توجہ بھی نہیں کیا. عبداللہ کی طرف اس عورت نے، فاطمہ نے توجہ بھی نہیں کیا. عبداللہ حیران ہوا کہ میں کل جو یہاں سے گزرا تھا تو اس نے ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھا، آج دیکھتی بھی نہیں. پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی واللہ مانا بصاحبت ریبت ولیکن رأیت فی وجہک نورا. اے عبداللہ، میں نے کل تمہاری پیشانی پہ ایک نور دیکھا تھا، میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور امانتاً میرے پاس آئے. میں تیرا شیدا نہیں تھی، میں اس نور کی شیدا تھی. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور تمہاری پیشانی پہ نہیں ہے. بہرحال عزیزان محترم، یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ نور شکم مادر میں کس تاریخ کو آئے؟ رجب کے مہینے میں. رجب کے مہینے میں جمعہ کی شب جمعہ، اور اس رات اللہ تعالی نے خازن جنت کو حکم دیا
کہ فردوس کو کھول دو، آسمانوں میں اور زمین میں ندا کرا دو کہ وہ نور مخزون کہ جو میرے نبی ہادی کا ہے وہ آج کی رات بطن مادر میں، شکم مادر میں پہنچ چکا ہے۔ عزیزو رحم مادر میں جو نور مصطفیٰ ہے، عزیزو رحم مادر میں جو نور مصطفیٰ ہے، مبارک آمنہ کو دین اکثر انبیاء ہے۔ خواب میں حضرت آمنہ کو ہر طرف سے نبیوں کی مبارکباد آ گئی اور ان سے سب کہنے لگے آمنہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے شکم میں کون ہے؟ تیرے شکم میں وہ ذات ہے جو سید ولد آدم ہے، جو نبی آخر الزمان ہے۔ کہا یہ آمنہ سے عالم رؤیا میں آدم نے، کہا یہ آمنہ سے عالم رؤیا میں آدم نے، خطائے حق سے میری بخشوانے مصطفیٰ، خطائے حق سے میری بخشوانے مصطفیٰ۔ کبھی آ کر یہ ابراہیم بھی مژدہ سناتے تھے، کبھی آ کر یہ ابراہیم بھی مژدہ سناتے تھے، ہوئی گلزار جس سے نار وہ نور خدا، ہوئی گلزار جس سے نار وہ نور خدا آئے۔ بشارت دیتے تھے یوں آمنہ کو نوح بھی آ کر، بشارت دیتے تھے یوں آمنہ کو نوح بھی آ کر، کیا جس نے کہ بیڑا پار تھا وہ نا خدا آئے، کیا جس نے کہ بیڑا پار تھا وہ نا خدا آئے۔ یہ مژدہ دیتے تھے جبریل آ کر بام کعبہ پر، یہ مژدہ دیتے تھے جبریل آ کر بام کعبہ پر، مبارک ہو زمین والوں کے شاہ دو سرا آئے، مبارک ہو زمین والوں کے شاہ دو سرا آئے۔ عزیزان محترم، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں خواب اور بیداری کے عالم میں تھی کہ جیسے کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا حل شعرت انک قد حملت بسید الانام ونبی هذه الامہ، آمنہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے پیٹ کے اندر اس امت کا نبی آنے والا ہے، پیدا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں زمین پہ چلتی تھی تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، جس طرح دوسری عورتوں کو حمل کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، نہ بوجھ محسوس کیا، نہ الٹی کا خیال آیا، نہ گرانی محسوس کی، کچھ بھی نہیں، بلکہ جہاں جہاں میں جاتی تھی یہ بڑے پتھر اگر میرے نیچے آتے تھے تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کپاس ہے، کوئی تکلیف مجھے نہیں ہوئی۔ اور جب مجھے پیاس لگتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو میں چاہے زمزم کے قریب جاتی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں پانی نکالوں، یا موجود ہوتا لیکن مجھے پانی نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی، جیسے ہی میں پہنچ جاتی تھی اس کنویں پر وہ پانی جوش مار کر کے اوپر آ جاتا تھا تاکہ میں بغیر تکلیف کے پانی پی لوں۔ اور دھوپ پر جب میں چلتی تھی تو مجھے گرمی نے نہیں ستایا کہ میں جہاں جاتی تھی ایک بدلی میرے سر پہ سایہ کرنے لگی۔ عزیزان محترم، یہ ساری برکتیں تھیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
حضرت بریدہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت آمنہ کو خواب میں دیکھا. بریدہ جو ہے وہ اس نے حضرت آمنہ کو نہیں دیکھا، خواب میں دیکھا. انک قد حملت بخیر البریہ. تو ہاں آمنہ نے یہی کہا کہ میں مدت ایام حمل میں مجھے بار بار ہر رات یہ کہا گیا تھا خواب کے اندر کہ میں خیر البریہ کی ماں بننے والی ہوں، اور مجھ سے یہ کہا گیا، آمنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ جب تیرا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا. فَإِذَا وَقَعَ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا. پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھو. خواب میں مجھے یہ کہا گیا. 9 مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں رہے، اور ابھی 6 مہینے کے تھے پیٹ کے اندر، آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا.